سارے اونٹ پہ چھری پھیر دی، چھری پھیر دی. یہ فضائل صدقات میں شیخ نے لکھا ہے، غالباً حج میں ہے یا صدقات میں ہی وہ لکھا ہے. اور کہا کہ سارے اونٹ، قافلے والوں نے اونٹ کھایا، بڑے خوش ہوئے پکا کے. وہ بندہ قافلہ ابھی گیا ہی تھا، ایک صاحب بہترین اونٹ لے کے آواز دے رہے ہیں، اس نام کا کوئی بندہ ہے؟ ہاں میں ہوں. کہا تجھ سے اونٹ کا کوئی سودا ہوا ہے؟ کہا ہوا ہے، یہ تیرا اونٹ ہے. سخی جھوٹا نہیں ہوتا، سخی سچا ہوتا. اور سچی سخی کی سخاوت بعد از وصال بھی چلتی ہے. ہاں، سخی کی سخاوت اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی چلتی ہے. وہ تو کہتا ہے مجھ سے باتیں کرو، کسی بھی شکل میں ہو، آؤ مجھ سے باتیں کرو، میرا درد پہچانو اور میرے درد سے دور نہ ہو، میرا درد پہچانو. سخی کی سخاوت. ہمارے مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب ہیں بینات کے مدیر، مجھ سے فرمانے لگے، میں ابھی طائف گیا، حضرت عبداللہ بن عمر کا وہاں مزار ہے مبارک، تو میں وہاں گیا تو میں ان کے لیے سورۃ یاسین، سورۃ ملک اور ایک سورت اور بتائی، میں پڑھتا ہوا گیا اور ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا. امت کے محدث ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس، بڑے محدث ہیں، امت کے محسن ہیں. دو صحابہ ہیں، ایک آل رسول ہے، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. کیا مقام ہے حضرت عباس کا، سبحان اللہ. تو لگا میں واپس آیا گا تو ایک بدو نے مجھے اتنی بڑی قیمتی عطر کی شیشی دی، نہ میری جان نہ پہچان. کہنے لگا میں نے اس کی طرف قبول کر لیا اور قافلے والوں کو کہا کہ میں نے ہدیہ پیش کیا ہے، شیخ نے مجھے ہدیہ عطا کیا ہے. میں نے ان کو ہدیہ دیا، شیخ کی طرف سے مجھے ہدیہ ملا. ہمیں تو زندگی میں لفظوں کی بھی سخاوت کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی باتیں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو، اس دفعہ عجیب واقعہ پیش آیا میرے ساتھ. میں مکہ مکرمہ میں تھا. ہر سال کوئی خواب آتا ہے، اس سال یہ واقعہ پیش ہوا. تو میں ظہر سے پہلے مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، پچھلی دیوار میں ٹیک لگا کے ایسے بیٹھ گیا. وہاں اے سی کی کولنگ بھی نہیں تھی، حبس تھی، کچھ گرمی تھی، ایسے بیٹھ گیا، ایسے کھویا، بس ایسے باتیں کر رہا تھا. میں ظہور آنے والا اللہ کو واقعہ سنا رہا تھا. مولانا ظہور احمد بغوی صاحب رحمت اللہ علیہ بھیرا کے بڑے بزرگ تھے. ان کا ایک خادم تھا مدیر، بہت مزاحیہ تھا. لاہور میں خلافت موومنٹ تھی تو اس کے جلسے ہو رہے تھے. سب سفروں سے آئے ہوئے تھے، سارے علماء، سارے مسلک کے علماء تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سارے مسلک کے علماء تھے. کہنے لگے ہم سفر سے آئے ہیں اور ادھر جلسہ ہے، سب نے تقریریں کرنی ہیں. منیر احمد سے کہا دیکھ بھائی منیر احمد آؤ، کوئی شرارت نہ کری، تو ایسا کر کہ ہم سو رہے ہیں تو باہر بیٹھ کے پہرا دے. منیر احمد خود بھی تھکا ہوا کہ اچھا میں آپ کو سونے دیتا ہوں. جلسہ گاہ میں گیا، بڑوں بڑوں کا خادم تھا، ان سے سپیکر لے کے کہنے لگا لاہور کے عوام کتنے خوش قسمت ہیں آپ، اتنی بڑی بڑی ہستیاں آئی ہوئی ہیں، امیر شریعت جیسی ہستی، فلاں ہستی، اور آرام کر رہے ہیں اور آپ انہیں خطاب کا موقع ہی نہیں دے رہے ہیں. اتنی بڑی ہستیاں آرام کر رہی ہیں اور مایوس ہیں کہ لاہور کے عوام ہماری بات سننے کو تیار نہیں. مجمع تو پاگل ہو گیا، کہنے لگا ہم تو انہی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے لگا بس میں ان کا باہر دربان بنا بیٹھا ہوں، اگر آؤ گے میں تو آپ کو روکوں گا نہیں، یعنی آپ آؤ، انہیں اٹھاؤ، اگر آؤ گے میں روکوں گا نہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ نے قدر نہیں کی. انہوں نے کہ ہم نے بے قدری کہاں کی، لاہور کے عوام موچی دروازے میں آ کے بیٹھے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں
بس، اور تھوڑی سی اشاروں میں نشانیاں بھی بتا دی، فلاں گلی میں ایک گھر ہے، وہاں سارے بزرگ سو رہے ہیں۔ مجمع اٹھا، پاگل، نعرہ تکبیر، تو چل بابا وہاں پہنچا دروازے کے۔ اب منیر احمد جو ہے دروازہ نہیں کھول رہا اندر سے، انہوں نے دروازہ زور زور سے کٹکھٹایا، اتنا زور سے کہ سارے اٹھے۔ انہیں یہ کیا؟ انہیں کہ جی پاگل دیوانے ہیں، وہ کہتے ہیں تقریر سننی، آپ نے مجھے دربان بنایا، میں کیسے آپ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ اب بتا، اور اب آپ کا حکم ہو تو میں دروازہ کھول دوں؟ کہ نیند ہی کھل گئی ہے تو دروازہ کھول دے۔ سورا مجمع، مرحبا مرحبا، آئے جی، اور جناب جب سب کو اٹھا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا۔ یہ خلافت موومنٹ کا جلسہ ہو رہا ہے۔ مولانا لقمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں سائیکل پہ جا رہا تھا اور سائیکل جو ہے اس کی بریکیں کمزور تھی، تو بعض اوقات دیہاتی نا آگے جوتا دے کے سائیکل کو روکتے، جوتا دے، تو کہنے لگے ایک بڑی مئی جا رہی تھی، اس کو سائیکل لگ گیا، کہنے لگے مولوی دیکھ، داڑھی دیکھ تے کم دیکھ، کہ مئی داڑھی یہی یا بریک ہے، مولوی دیکھ، داڑھی دیکھ تے کم دیکھ اپنے، کہ اما داڑھی یہی یا بریک ہے۔ میں ایک حاجیوں کو دیکھا، میں نے کچھ چہرے پوچھے ہوئے تھے، جو بڑے پیکج والے ہوتے ہیں نا، چھوٹے پیکج والوں کی کیفیتیں ہوتی ہیں، گھر گھر ہے، میں چہرے پوچھے ہوئے، مجھ سے کہنے کی کوئی نصیحت فرما دیں۔ میں نے انہیں ایک نصیحت کی، میں نے کہا ایک بندہ جو ہے وہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو، اور انہوں نے کہا کہ خون چاہیے۔ ایک کنجوس آدمی تھا، اس نے پتہ نہیں اس کے دل میں کیسے آ گیا، اس نے اس کو خون دے دیا۔ وہ بڑا رئیس تھا، بچ گئے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو خون نہ ملتا تو آپ مر جاتے۔ اس نے کس نے دیا؟ اس نے کہ وہ آدمی۔ انہوں نے کہا اس کو ایک قیمتی گاڑی میری طرف سے دے۔ ایک اور موقع پہ پھر کوئی ایسی خون کی ضرورت پڑی تو پھر اس کو بلایا تو وہ بھاگ کے اور آیا آگے۔ اس نے کہا ایک بوتل خون پہ اتنے پہ ایک گاڑی مل گئی، آپ پتہ نہیں کیا ملے گا۔ اس کو خون دیا تو وہ پھر بچ گیا، اور بچنے کے بعد کہنے لگا مجھے کس نے خون دیا؟ اس نے کہا، اس کو بلا کے کہنے لگا جزاک اللہ، تھینک یو۔ انہوں نے کہا گفٹ؟ اس نے کہا اب تیرا خون میرے خون میں چونکہ شامل ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آئی؟ لہٰذا ٹائم فش تھینک یو، چل جاؤ۔ میں نے کہا یہ نصیحت ہے، اور پھر انہیں میں نے ہنسایا اور پھر ایک بات بتائی۔ میں نے کہا کہ کملی والے کے مہمانوں کو خوش کرنا بھی نیکی ہے، گھر سے دور ہے، دیار غیر میں ہیں، چاہے مکہ مدینہ میں ہیں، لیکن گھر سے دور ہیں۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ منیر احمد کی باتیں اللہ کو قصہ سنا رہا تھا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ اپنے مرشد سے، اپنے مرشد نہیں تھے، ان کے خادم تھے، میں نے لگا کہ آپ کے کلکتہ اور بمبے کے بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے تاجر آپ کے مرید ہیں، ایک کو کہیں گے تو میرا حج ہو جائے گا، میں غریب ہوں۔ تو مولانا ظہور احمد صاحب فرمانے لگے کہ تو مڑ بکواسا کر سے۔ انہوں نے کہا بالکل بکواسا نہ کرے سے، چپ۔ اسٹام پہ عرضی نویس بلوایا گیا، اس سے اسٹام کروایا گیا کہ میں خاموش رہوں۔ حضرت صاحب نے ایک مرید کو فرمایا، انہوں نے حج کی ترتیب بنا دی، خود بھی حج پہ، وہ بھی حج پہ، قافلہ بحری جہاز کے ذریعے بمبے سے اکثر جاتے تھے۔ اب جب وہاں سارا خاموش تھا بندہ، لوگ حیران۔ مزدلفہ سے صبح واپسی ہوئی اور رمی کی، قربانی کی، سر منڈوایا اور گدھے پہ بیٹھ کے آپ جانے لگے حرم کی طرف طواف زیارت کرنے۔ تو کہنے لگے ظہور آندے آن اور اللہ نال گلا کرن دے۔ میں کہا پھر وہی بات ہے، تو نے کہا تھا میں خاموش رہوں۔ میں نے کہا نا کہ اللہ سے باتیں بعض اوقات اللہ کے شایان نشان نہیں ہوتی، لیکن اگر خلوص ہو اور ناواقفیت ہو تو اللہ پاک کہتا ہے یہ بڑی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے یا اللہ، ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا بدماش ہو اس کا سر منڈوا کے اسے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں۔
مولا سر بھی منڈوایا, گدھے میں بھی بٹھایا, سر بھی منڈوایا, گدھے میں بھی بٹھایا. اے اللہ اگر پھر بھی بخشش نہ ہوئی تو بات نہ بنے. میرے تو الفاظ ہیں نا, اس وقت الفاظ نہیں تھے, کیفیات تھے. الفاظ نہیں تھے, کیفیات تھے. ایک دم ایک درویش جا رہے تھے اپنی سواری پہ, اپنی سواری کو دوڑا کے قریب آئے. یعنی کون شخص ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کا خادم ہے, بس ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے. اس نے کہا میں نے اللہ کی رحمت کا نور خاص اس پہ اترتے دیکھا ہے. اور پھر اللہ سے ایک باتیں کی, خود جھنگ کے تھے. اللہ تجھے پتا تو ہے جھنگ کی مائیاں گالیاں بہت دیتی ہیں, اگر میری بخشش نہ ہوئی تو مولا پھر میں اور کیا کہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسی باتیں الٹی سیدھی کہیں جو ہمیں زیب نہیں دیتی. یہ خیال کرنا, کچھ حال کی باتیں ہوتی ہیں وہ اس حال میں ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ وہ باتیں کرنے لگے, اللہ کو یہ کہنے لگے. اللہ سے باتیں کرنا. تو میں اپنی کیفیت میں بیٹھا تھا, یہ واقعہ اللہ کو سنا رہا تھا. میں نے کہا مولا اس نے مجھ سے باتیں کی تھیں اور تو نے کہا تھا اپنے نیک ولی کے ذریعے بخشش کی خوشخبری بھیجی تھی, اپنے نیک ولی کے ذریعے بخشش کی خوشخبری بھیجی. تو یا اللہ یہ چیز, ایک گاڑی ہے 6055 اس نے راستہ روکا ہوا ہے, ورنہ تھوڑی دیر میں اس کو لفٹر اٹھا کر لے جائے گا. 6055 گاڑی کا نمبر ہے, 6055. میں نے اللہ سے یہ باتیں کی, مولا تو کریم ہے. اچھا میں کھویا ہوا تھا تو ایک بندے نے آ کے ایسے میرے گھٹنے پہ ہاتھ لگایا. میں نے دیکھا, میں نے آپ وہ ابکری والے ہیں؟ جی. اچھا وہ تو مجھے قدم قدم میں بندے ملتے تھے. اگر ایک فوٹو بنوا لیں آپ کے ساتھ, ایک سیلفی بنوا لیں, یا ذرا ٹھہرنا, آپ ذرا میری طرف دیکھنا. اچھا ذرا میرے پاس امائی بھاگتی ہو آئی حالت طواف میں, ذرا ایک فوٹو تو بنوا لا. مائی اللہ کا واسطہ مان, آپ ابکری والے ہیں, میں آپ کے درس سنتے ہوں, بڑی دعائیں ہیں, میں اچھا ایک فوٹو تو بنوا لیں. میں خوف کر رب کا نام تو مجھے کہنے ابکری والے ہیں جی. بیٹھ گئے. اچھا بیٹھے ہوئے ایک واقعہ سنایا مجھے. لگے ہمارے حج کے نا, وہ کراچی کا ایک گروپ ہے حج سے, حج کا ایک صاحب ہے, وہ ہمارے پاس ساتھ حج میں آئے تو سارے حج والوں کا ناک میں دم کر دیا. اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں سب کا ناک میں دم کر دیا. آج ہی میں نے رسالے کا حال دل لکھا ہے, غالباً اکتوبر میں آئے گا. لفٹ میں بندوں کو نہیں آنے دیتے. ایک بندہ کھڑا ناشپاتی کھا رہا ہے اور بڑی بے دردی سے کھا رہا ہے. بس لفٹ میں سامنے شیشہ لگا ہوا تھا, اس میں اپنے آپ کو دیکھ بھی رہا ہے. اور لفٹ میں 11 بندوں کی لکھی ہوئی ہے گنجائش, 4 بندے ہیں, جہاں بھی آتا کہہ رہے جگہ نہیں. میں نے لفٹ کو پکڑ کے ٹھہرا دیا. میں نے کہا بھائی 11 بندے لکھے ہوئے, کہ ٹوٹ جائے گی. میں نے کہا نہیں ٹوٹتی, اس کے اوپر 11 سے زیادہ لوڈ ہوتا ہے, آ سکتا ہے. آنے دی اللہ کی مخلوق. ٹرین میں خود بیٹھ جانے کے بعد دروازہ بند کر کے کہتے ہیں اگلی بوگی میں جائیں, اور لفٹ میں خود داخل ہونے کے بعد کہتے ہیں جگہ نہیں ہے. امت کے لیے دروازے کھولیں, امت کے لیے خیر کی راہیں کھولیں, اللہ تمہاری راہوں کو آسان کر دے گا. وہ بندہ میرے ساتھ لڑنے پہ آ گیا. مجھ سے کہنے لگے کہ اس نے سب پہ ناک پہ دم کیا ہوا تھا. ہم مدینہ منورہ گئے تو ایک دفعہ روتا ہوا میرے پاس آیا, اس کی حالت عجیب ہے, یہ کیا ہو گیا اس کو. ملا مجھے, کہنے لگے میں نے خواب دیکھا ہے, میں بہت پریشان ہوں. میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال تشریف لائے ہیں رضی اللہ عنہ, اور مجھے دونوں ہاتھوں سے ایسے تھپڑ مارتے ہوئے پیچھے سے نا ایسے کہتے ہیں نکل یہاں سے, تیرا کیا تعلق ہے اس مدینے سے, نکل یہاں سے, چل نکل چل نکل. اور میں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, بس ایسے ہے جیسے مجھے کوئی گیند, لمبا خواب ہے میں ذرا اس کو مفہوم بتا رہا ہوں, ایسے جیسے کوئی گیند میں لڑکتا جا رہا ہوں. اور میں نے کہا میرا قصور کیا ہے, اور کچھ نہیں قصور بتا رہے, کہ نکل یہاں سے, تیرا مدینہ سے کیا تعلق. تو سب سے ناپسندیدہ شخص ہے جتنے بھی لوگ مدینہ میں ہیں. کہنے لگے کہ میں نے کہا بھائی کوئی بے ادبی ہو گئی ہوگی, کچھ ہو گیا ہوگا, اللہ سے استغفار کر.
अल्लाह से कोई तौबा करे। फिर मक्का में आ गया, लगा कि मक्का में आया तो आते ही उसने एहराम खोला, यानी तवाफ और यानी उम्रा किया। और फिर जो कहते हैं मैं थका हुआ था, गहरी नींद सोया हुआ था, तो फिर आ गए हजरत बिलाल, उठ यहां से, निकल यहां से, तेरा मक्का में क्या ताल्लुक है। तो सबसे ज्यादा पसंदीदा शख्स है जितने लोग मक्का में रहते हैं, निकल यहां से। लगा मैं रोता गया, आखिर मैंने पांव पड़ गए, चिपक गया। मैंने कहा सरकार मुझे मेरा जुर्म बताए। कहा कि मेरा मोबाइल निकाल के कहने लगे ये तेरा जुर्म है, और कहा कि एकदम मेरी तवज्जो व्हाट्सएप और ईमेल और नेट वगैरह की इस दुनिया में चली गई। तेरा जुर्म है, तेरी हुब इसमें है, तो इससे हुब रखता है। तो कहा कि मैंने कहा कि अगर मैं इससे हुब ना रखूं तो फिर, कहा तो फिर हबीबी तू मेरा दोस्त है। कहा कि वो वाकया उसके बाद उस हाजी की कैफियत बदल गई, उस हाजी की कैफियत जिसने सारे ग्रुप के नाक में दम किया हुआ था, पड़ा रहता था, रोता रहता था, अमाल में तस्बीहात में लगा रहता था, वरना उससे पहले सारी रात मोबाइल पे, सारा दिन सोना और उठ के फिर सारी रात हंगामे करना, बेडशीट खराब है तुम्हारी, खाना कैसे है, पानी नहीं मिला, एसी की कूलिंग नहीं है, फलां चीज, हर चीज पे एतराज एतराज एतराज। बिलाल फरमाते हैं निकल यहां से, निकल यहां से। मैंने जब ये बात सुनी तो मुझसे कहने लगे मैं आपको बंदा मिलवाता हूं। उस बंदे से मैंने मुलाकात की और उसने वो सारी कैफियत और हिचकियां लेके सुनाई। कराची के कोई 27-28 साल के थे। कहने लगा कि बस अब इस मोबाइल को देखता हूं, इसकी घंटी आती है तो मेरे दिल में तकलीफ होती है, और बस मजबूरन कोई ऑन ऑफ पे मैंने रखा हुआ है, कोई बात कर लूं मुख्तसर से, वरना जो दिन रात इसी में लगा रहता था, इसी में लगा रहता। अल्लाह से बातें करें, मैं अल्लाह को ये बातें सुना रहा था, दीवार के साथ एक बैठा था, गुम था, और अल्लाह से ये बातें कर रहा था। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था तो एक साहब आए मेरे पास, कहने लगे हमारा साथ इंग्लैंड का ग्रुप है, वो भी बिल्डिंग में, हमारी इस बिल्डिंग में सारा है, हमने आपको देखा तो एक खत दिया। अब यकीन जानिए वो खत मैंने पढ़ा, मेरी ऐसी कैफियत बदल गई। उस खत में लिखा था, मफहूम है, एक दफा जो है ऐसे कहीं से अबकरी रिसाला मिला, अनमोल खजाना, अबकरी रिसाला, अनमोल खजाना, गालिबन अनमोल खजाना, और उसमें जो है आपका नाम पढ़ा, फिर सर्च किया, फिर दर्स सुने। इंग्लैंड में हम रहते हैं, इससे पहले जिंदगी के हर महफिल में जाते थे, वहां हम महफिल भी अटेंड कर लेना, वो जो जिस तरह की भी महफिल होती थी, और नमाज तस्वीर भी कभी कभार पढ़ लेना। और कहा कि अब जाके जिंदगी में जीने और मरने का सलीका मिला है, और एहसास हुआ है कि जिंदगी में जीना कैसे कहते हैं और मरना कैसे कहते हैं। वो जो एक साथ कहने लगे मैंने आपकी 3 चीजें पकड़ी हुई हैं, और मैं अभी हिजर अस्वद में दुआ करके आया था कि अल्लाह अगर तू सच्चा है, तेरा काबा सच्चा है, तो हकीम तारिक तो नहीं मिलता, लेकिन तुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, उससे मेरी मुलाकात करवा। तो मैंने कहा भाई मैं मजबूर हूं या मगरूर हूं, जानबूझ के नहीं मिलता, या मेरी जिम्मेदारियां मसरूफियतें बहुत ज्यादा है। वो कहा कि आपसे मुलाकात हो गई है। इंडिया से उनका ताल्लुक था, किसी पता नहीं कहां से बता रहे थे, और उनकी अहलिया भी साथ थी, और उनकी बीवी कहने लगी हम दिन रात आपका दर्स सुनते हैं, वहां आपके वज़ाइफ करते हैं। और कहा कि कुछ वहां के लोगों ने कहा कि ये तो मनगढ़ंत चीजें हैं, ये इसका सबूत कहां है। कहा आपका अल्लाह भला करे, आपने अकाबिर पर एतमाद जो फेसबुक पे, पेज पे, व्हाट्सएप पे है, ये डाला है, उसमें आपके हर वजीफे का सबूत है, सनद है। आप भी इस पेज को लाइक कर लीजिएगा। अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद,
تو یہ سب کچھ آ جائے گا. واٹس ایپ پہ ہے. کہا کہ وہ ہر چیز سامنے آ گئی. میرا ایک مشورہ ہے آپ, 2 مشورہ. میرا ایک مشورہ ہے, آپ ایک کام کریں اور ضرور کریں. ایک تو یہ دعا یاد کریں. کون سی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجتک. حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکری رحمۃ اللہ نے فضائل حج میں اس کو لکھا ہے, اور بھی بے شمار کتابوں میں روایات میں. میرا ایک مشورہ, اس دعا کو یاد کریں. اس دعا کو یاد کریں. اور اس دفعہ حج پہ پھر وہی صاحب ملے جو کہتے تھے کہ بس میں غریب آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں, انڈیا کے کسی جگہ سے آتے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, اور میں یہ پڑھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز, سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات, اور جس رات پڑھتا ہوں اسی رات مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. کہنے لگے میں نے آپ کے درس سے, میں یہ بات درس سے سنی تھی. ہمارے بزرگ ہیں مکی صاحب, ان کے پاس پچھلے سال ملاقات ہوئی تھی, اس سال بھی پھر ملاقات ہوئی ہوئی, اور کہا میں نے یہ دعا پڑھی اور کہا اس دعا کی برکت سے میں ہر سال حج پہ آتا ہوں, اور غیبی نظام اللہ مجھے غیب سے حج کراتا ہے, غیب سے, اور مجھے علم نہیں ہوتا اور کہاں سے اللہ میری ضروریات کو پوری کر دیتا ہے. علم نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا کہ اللہ میری غیب سے کہاں سے ضروریات پوری کر دیتا ہے. اس دعا کے اندر تاثیر ہے. ان 2 آیات, قرآنی ان 2 آیات کے اندر طاقت اور تاثیر ہے. آپ کچھ نہ کریں, 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کریں, 7 دفعہ صبح شام. بعض روحیں تو ایسی ہیں کہ 7 دفعہ سوتے وقت پڑھ لیں, آقا کملی والے کا دیدار ہو جاتا ہے. بعض روحیں ایسی ہیں, حضور کا دیدار اور کملی والے کا دیدار مل جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. اس دعا کو ضرور یاد کریں. آج جو حج کے میں آپ کو تحفے دے رہا ہوں اور بھی دیتا ہوں, تھک تو نہیں گیا. اس دعا کو ضرور یاد کریں. یاد رکھیے گا کہ قیامت کے اور دنیا کے آخرت کے تحفے ہیں. میں بیٹھا تھا حضرت بدری رحمت اللہ علیہ کے سگے نواسے ہیں مولانا اخلص صاحب کے پاس, تو ایک درویش آئے, تو انہوں نے میرا تعارف کرایا, اور ان کا تعارف کرایا کہ یہ بمبے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, کئی کتابوں کے مصنف ہیں, اور بڑے بڑے بزرگوں سے ان کو اجازت ہے, بڑے بوڑھے تھے. اور میرا تعارف کرایا تو مجھے فرمانے لگے میں نے آپ کو اپنی خلافت دی ہے, بس مجھے اپنا نام لکھ کے دے دیجئے گا, میں اپنی لسٹ میں ڈال دوں گا. اور میں ایک درویش کی خدمت میں حاضر, اور مولانا حبیب اللہ صاحب جو حضرت شیخ الحدیث کے خادم رہے زندگی میں سال ہر سال, فرمانے لگے حضرت کے میں نے خطوط سارے میں نے لکھے ہیں, با قلم حبیب اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا, 50,000 کے قریب خط لکھے ہیں حضرت کے, دن رات خادم کے. تو انہوں نے مجھے مد اور سا کی سند دی. مد اور سا یہ کیا ہے؟ میرے آقا کا ایک وزن تھا مد, اور مد دیا بھی ساتھ, ایک وزن تھا, اسی مد سے وضو فرما لیتے تھے. اور 4 مد کا ایک اور وزن ہے سا, جس سا کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے, وہ یہودی کا کنواں جو ہے پانی نکال کے وہ جو لیے تھے, اور شہزادوں کو کھانا بنا کے روٹی بنا کے دی تھی, حسنین کریمین کو, اس کی سند دی. ایک بات جو انہوں نے فرمائی, جو بمبے کے بزرگ تھے مولانا محمد رفیق صاحب, جنہوں نے مجھے خلافت دی, اس سے پہلے بھی میرے خیال میں 16 بزرگوں سے خلافت ہے, یہ 17ویں ہو گئے. ایک بات عجیب فرمائی, فرمانے لگے آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے,
تو لوگوں کو یہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیت بھی ضرور سکھایا کریں. اس کے بڑے نفع ہیں، بس اتنے الفاظ کا اور کچھ نہیں فرمایا. تو اس کے بہت نفع ہیں. مولانا اخلاص صاحب فرمانے لگے 20-25 سال سے میرا تعلق ہے، مجھے تو کبھی انہوں نے خلافت نہیں دی، 2 لمحوں کے اندر آپ سے ایسی ملاقات ہوئی اور خلافت دے کے چلے گئے. مجھے لگا کہ اس کے بڑے نفع ہیں. کون سی؟ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات. اس کے بہت نفع ہیں. ہمارا سارا خرچہ، ہمارا سارا ساشن، ہماری ساری زندگی کا سارا سامان ان دعاؤں پہ منحصر ہے. اگر نہ ہوتا پھر مایوس ہو کے دعاؤں کی طرف نہ آتے، اسباب سے کٹ کے، ہر طرف کے اسباب سے کٹ کے پھر دعاؤں کی طرف نہ آتے. ان کو بٹھا دے بھائی، یہیں بٹھا دے بھائی. ہر طرف سے جو ہے اسباب کی طرف کٹ گئے، پھر دعاؤں کی طرف نہ. آخر کیوں کہتے ہیں بس آپ دعا کریں؟ آخر کیوں کہتے ہیں بس آپ دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں؟ آخر کیوں کہتے ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنے میں اپنا وقت زیادہ لگائیں گے. ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنے میں ہم ایک دوسرے کا وقت زیادہ لگائیں گے. کرتے ہیں وعدہ؟ باتیں کریں، گاڑی میں بیٹھے، دفتر میں بیٹھے، بائک پہ، گاڑی میں، سواری میں، جہاں بیٹھے اللہ سے باتیں کریں. خود باتیں کریں، اپنی زبان میں باتیں کریں جو آپ کی اپنی زبان ہے. بعض اوقات اپنی زبان میں وہ کیفیات بنتی ہیں جو کسی اور چیز میں نہیں بنتی. اپنی زبان میں اور بھولی بھالی زبان میں اللہ کو بڑے بڑے لہجے اور بڑی بڑی ترنم اور لفظ نہیں مطلوب. میرے رب کو الفاظ نہیں کیفیات مطلوب ہے. ایک ہوتے ہیں الفاظ اور ایک ہوتے ہیں کیفیات. میرے رب کو کیفیات مطلوب ہے، الفاظ نہیں، کیفیات مطلوب ہے. اور بعض اوقات کیفیات میں نکلی ہوئی ڈانٹ شہد کی وہی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے. بدقسمت انسان ہے جو مرشد کی ڈانٹ پہ کہتے ہیں میری بےزتی کروا دی، اور اس سے کیفیات ساری چھن جاتی ہے، ساری چھن جاتی ہے. بڑے بڑے اہل اللہ کی کتابوں میں، تجربات میں، واقعات میں خود میرے ساتھ بیتا. میرے شیخ مجھے جلالی بادشاہ کے بعض اوقات سخت ڈانٹ دیتے تھے، اور اس ڈانٹ پہ چونکہ مرید پہ توجہ پڑتی ہے. غور سے ذرا سمجھیں، ایک نکتے کی بات ہے. میں کیفیات کی بات آئی تو یہ بات آ گئی، غور سے سنیے گا، نکتے کی بات ہے، کیونکہ اصل چیز ہے توجہ. اور میں 99% اپنی محنت، 1% توجہ کام نہیں بنے گا. 99% توجہ اور 1% اپنی محنت کام بن جائے گا. کہنے لگے مجھے مسلسل میسج آئے، ہم تربیت و سالکین میں 12 آدمی تھے پر توجہ نہ بنے. 99% اپنی توجہ محنت اور 1% توجہ کبھی کام نہیں بنے. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت مالدار تھے، اور آخری پوشاک پہنتے تھے، آخری پوشاک. اور ان کا قول ہے کہ اللہ کے ولی اور فقیر کو بادشاہوں سے زیادہ قیمتی پوشاک پہننی چاہیے. ان کا قول ہے کہ وہ یہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور ان کی بادشاہت پہ زوال ہے، وہ روحانیت کے بادشاہ ہیں اور روحانیت کی بادشاہت پہ زوال نہیں ہے، لہذا ان کو لباس ان سے اونچا پہننا چاہیے. فرماتے ہیں کہ مجھے ولایت کے اکثر سلوک کے منازل مرشد کی ڈانٹ سے ملے ہیں. عجیب بات ہے. اور مجھے کوٹ ابدو میں ایک بہت بڑے عالم نے فرمایا کہ میں خیر المدارس میں پڑھتا تھا، وہ اس وقت محتمم ہیں، بہت بڑا جامعہ فرمایا اکثر مجھے جو مولانا محمد شریف کاشمیری صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا مجھے جو اکثر توجہات ملی ہیں، اسباق ملے ہیں، اور میرے ساتھ جو ترقی ہوئی ہے وہ ان کی ڈانٹ سے ہوئی ہے. میری پڑھائی کم تھی، بعض اوقات ان کی ڈانٹ تھی، میں نے اس ڈانٹ کو سعادت سمجھا، اپنے لیے بے عزتی نہیں، بے وقاری نہیں سمجھا، اور اسی میں میرے کام بن گئے.
بدقسمت انسان ہوگا، بہت بدقسمت، جس کو میں بدقسمت کہہ رہا ہوں، جو مرشد کی ڈانٹ کو اپنے لیے ذلت سمجھے گا اور کہے گا میری توہین ہو گئی، میری بےعزتی ہو گئی۔ بڑا بدقسمت انسان، بہت بدقسمت انسان۔ میں کہ توجہات ملتی ہیں اسی وقت، اور اسی میں انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے۔ جب میں بات یہ کر رہا تھا کہ بعض اوقات اپنی زبان میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے تو ایسی توجہات بنتی ہیں، ایسی توجہات بنتی ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ کسی اور لفظ سے نہیں بنتی، اللہ سے باتیں کریں اور اللہ کو اپنا غم سارا سنائیں، باوجود اس کے کہ اللہ سب جانتا ہے، سارا سنائیں، اللہ کو اپنا غم سارا سنائیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے ہم مکہ میں آئے تو عزیزیہ میں، تو بیڈ پہ فوم ہٹا کے میں نے اس تخت پوش پہ چادر بچھا لی تھی، تو وہ نماز کا تخت بھی بن گیا، وہ سونا بھی بن گیا، وہ سب کچھ بن گیا۔ فوم بیٹھو کہاں، گراتا کہاں ہے، نیچے سپرنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر سپرنگ پھسے ہوئے ہوتے ہیں،